نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 اور 194 پڑھی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے برائیاں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے رب، ہمیں وہ کچھ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سامعین محترم، یہ ایمان والوں کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، اے ہمارے حکمران، اے ہمارے قانون ساز، ہم نے ایمان کی طرف دعوت دینے والے ایک شخص کو سنا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے برائیاں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ کچھ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمان لانے والوں کا کہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ آخرت محفوظ ہو گئی تو سب کچھ فائدے مند ہو گیا، ورنہ یہ ساری زندگی خسارے کا سودا بن کر رہ جاتی ہے۔ اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو تم معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت آل عمران کی 195 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ساتھ ہی کہا کیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً ایسے ایمان والوں کو بتا دیا کہ تم نے مجھ سے دعا مانگی کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تمہارے گناہوں کو دور کر دوں، تمہاری برائیوں کو مٹا دوں، تو میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے جو اپنے ایمان کے اوپر عمل کرے گا، میں اس کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا، اسے اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یاد رکھنا، یہاں پر ایک بار پھر دہرائی دیتا ہوں کہ فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب ساتھ ہی شرط لگا دی
فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا پھر انہم سیئاتہم، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، میں ان سب کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ان ایمان لانے والوں کو جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں رسوا نہ کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کی یہ شرط رکھ دی کہ تم نے ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت محض مکے سے مدینے سفر کرنے کا نام نہیں ہے۔ اپنی سکونت مکے سے ختم کر کے مدینے میں سکونت رکھ لینا، اس کا نام ہجرت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے چھپا ہوا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے چھپا ہوا مقصد یہ ہے کہ تم نے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ دار الکفر کے اندر باطل نظام، شرکیہ نظام نافذ ہوتا ہے اور وہاں پر اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ دار الاسلام کے اندر اللہ کے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے اور وہاں پر اسلام کے پورے قوانین کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دار الکفر کے اندر غیر مسلم نظاموں کی حکومت ہوتی ہے، دار الاسلام کے اندر اسلامی نظام کی حکومت ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کے قوانین حکومت کی سطح کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ تم نے اس نظام اسلام کی طرف جانا ہے، تم نے اسلامی نظام کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر اس کے دوران اگر تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی سختی آئی، تمہیں ستایا گیا، تمہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اگر میرے راستے کے اندر تم ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑے اور مارے گئے، میرے راستے کے اندر اگر تمہیں لڑائی کرنی پڑی، یہاں پر قتلوا کا یہ مطلب نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ آپ کفار کو تلوار سے مارنا شروع کر دیں، اسلحے سے مارنا شروع کر دیں۔ اس کا مقصد یہاں پر لفظ استعمال کرنے کا یہ ہے کہ زندگی کی شروع دور سے لے کر نظام کے خلاف اللہ کے نظام کی تبلیغ کرنا، اللہ کے نظام کے لیے لوگوں کو اکسانا، ترغیب دینا، اللہ کے نظام لوگوں کو سمجھانا، اللہ کے نظام کے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا، اللہ کے نظام کے لیے لوگوں سے ووٹ حاصل کرنا، اللہ کے نظام کے لیے جلسے جلوس کرنا، اور باطل نظام کے حامیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، اور سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو اللہ کے مطابق کنورٹ کر دینا، اللہ کے مطابق ڈھال دینا، یہ ساری ہیں۔ اور اس راہ کے اندر اگر کسی کو اپنی جان دینی پڑے تو اسے جان بھی دینی ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو پھر میں ایسے لوگوں کی برائیوں کو دور کر دوں گا، ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ ہے ان کی جزا اللہ کے پاس، واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بھی سمجھا دی، اللہ کے نبیوں کو یہ بات بھی سمجھا دی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی دنیا کے ملکوں میں ان کی سرگرمیاں جنہوں نے کفر کیا ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ کہیں عام ایمان والوں کی طرف بھی ہے کہ تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے کہ ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا، یہ لوگ ان کی سرگرمیاں دیکھو، ان کے طور طریقے دیکھو، یہ لوگ ترقی یافتہ ہیں، یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین نافذ ہو جائیں گے تو اللہ کی برکتیں اور خوشحالیاں ساری کی ساری انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آ جائیں گی۔ جیسا کہ اس سسٹم کے لیے کام کرتے ہوئے، اللہ کے نظام کے لیے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 146، جس کا میں پہلے بھی آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں، کہا گیا فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ،
اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پہنچے ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوتے، دل نہیں چھوڑنا، دل چھوٹا نہیں کرنا، وما ضعف، اور کمزوری بھی نہیں دکھانی۔ باطل نظام کو ڈھانے کے لیے، باطل نظام کو بدلنے کے لیے، اسلامی نظام کے اندر اس کو ڈھالنے کے لیے تمہیں کسی اپنی قوتوں کو، اپنی انرجی کو، اپنی محنتوں کو کم نہیں کرنا، کمزوری نہیں دکھانی اس نظام کے سامنے۔ فمستقانو، اور ہتھیار بھی نہیں ڈالنے، سرنگو نہیں ہونا اس باطل نظام کے سامنے، زندگی کے آخری سانس تک اس نظام کو اللہ کے نظام سے بدلنے کے لیے کوشش جاری رکھنی ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے استقامت پسند ثابت قدم لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیں، اسلامی نظام کی طرف کوششیں کریں، اسلامی نظام کی طرف اپنی ساری طاقتیں لگا دیں، صلاحیتیں لگا دیں، قابلیتیں لگا دیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اسلامی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں انسان کو کرنا ہے۔ تب جا کر اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی برائیوں کو ختم کر دے گا۔ اس راستے کے اندر جو کوتاہیاں کمیاں ہو رہ جائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اسلامی نظام کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم اللہ کی زمین کے اوپر رب کی دھرتی، رب کا نظام قائم کر سکیں۔ یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، یہ انسان اللہ کی ملکیت ہے، ہمارے پاس جو چیز بھی ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس نعمتوں کو ہم نے اللہ ہی کی راہ میں صرف کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کے اندر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے دنیا کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری سہولتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو جو کہ انسان کی توجہ کو بٹا دیتی ہیں انہیں چھٹکارا پا کر انہیں استعمال کریں اللہ کی راہ کے اندر، تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو سکے، نظام مصطفیٰ قائم ہو سکے۔ ہمارے سامنے قبر کا یہی سوال آ جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا حکمران کون تھا، تمہارا قانون ساز کون تھا، کس کے قانون کے اوپر تم عمل کرتے تھے، جس نظام کے اندر تم رہ رہے تھے وہ نظام کون سا تھا؟ اللہ کا نظام تھا یا باطل نظام تھا یا طاغوت کا نظام تھا؟ اور پھر سوال ہوگا کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا، تم نے اس کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کی؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جواب یہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ تم تو اس میرے سسٹم کے نظام الہی، اسلام کی نظام کے نفاذ کے مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے جو اسلام کے نظام کے خلاف ہیں۔ تب ہماری زندگی خسارے کی زندگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی نظام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔